دیکھیں، جو موسیقی کا معاملہ ہے یہ اضافی ہے، یعنی ریلیٹو ہے۔ اس کا تعلق مختلف زمانوں کے جو مروجہ موسیقی کے آلات ہیں ان کے ساتھ، اس کا تعلق آلات کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا تعلق اس لچر پن کے ساتھ بھی ہے جو الفاظ سے جس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ دونوں باتیں اس میں شامل ہیں۔ اس دور میں جو گانے گائے جاتے تھے اس میں انسٹرومنٹس بھی یوز کیے جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آوازیں سنی تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ پھر جب قرآن نے لہو الحدیث کی بات کی کہ لوگ جو ہیں وہ لہو الحدیث فضول باتیں، تو فضول باتوں سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ قسم اٹھا کے یہ فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ جو لہو الحدیث ہے اس سے مراد گانا ہے، گانا بجانا۔ لہذا گانا بجانا لہو الحدیث ہے، اس کے بارے میں قرآن جو ہے وہ وعید سنا رہا ہے کہ جس نے ایسی کوئی لہو الحدیث کی بات کی، گانا بجانے کی بات کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیقی میں 2 چیزیں شامل ہیں، ایک وہ لچر پن اور وہ بے حیائی کا اظہار جو الفاظ میں ہوتا ہے، اور ایک وہ جو کوئی انسٹرومنٹ یوز کر کے اس کے اندر کوئی ساز پیدا کیا جاتا ہے اور آواز کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اس سے اچھا، اس کی اب آگے تفصیلات بھی ہیں آلات موسیقی کی، کیونکہ معازف اس کو کہا گیا ہے۔ حدیث کے اندر معازف بھی کہتے ہیں کہ بہت ساری جو آلات موسیقی ہیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت لوگ جو ہیں آلات موسیقی کو حلال جانیں گے اور شراب کو بھی حلال کر لیں گے، اور آلات موسیقی بہت زیادہ ہو جائیں گے قرب قیامت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک تو آلات جو انسٹرومنٹس کے ذریعے سے جو بھی ساز پیدا کیا جاتا ہے وہ ساز سارا کا سارا موسیقی میں آتا ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ ردم، جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ ردم سے بچنا، تو ردم تو بھائی بہت ساری چیزوں کے اندر موجود ہے۔ ردم خود قرآن پاک کی تلاوت کے اندر موجود ہے، اور ردم پیدا کرنے سے یا زبان سے یا گلے سے کوئی ایسی خوبصورتی یا آواز کی خوبصورتی پیدا کرنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا تو حکم دیا گیا۔ خاص طور پہ قرآن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ زین القرآن باصواتکم، کہ اپنی آواز سے قرآن کو خوبصورت بنایا کرو، خوبصورت کر کے پڑھا کرو۔ اور ایک حدیث جو ہے وہ تو بڑی ہی اس کے بارے میں اور کیٹیگوریکل ہے کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو قرآن کو غنا کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ یعنی قرآن کو غنا کے ساتھ پڑھنا، اب ظاہر ہے غنا موسیقی کو کہتے ہیں، اور موسیقی جو ہے وہ جس کو ہم موسیقی کہیں، میں نے کہا اس کا تعلق حالات و زمانہ کے ساتھ ہے، یہ اضافی اس کا کانسیپٹ ہے، اس کا تصور ہم ان سے جدا کر کے کسی زمانے سے نہیں کر سکتے۔ البتہ جو آواز کی خوبصورتی پیدا کرنا ہے وہ تو اس کا تو حکم ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ جیسی بھی ہر شخص کی آواز جو ہے وہ آہنگ والی تو نہیں ہو سکتی، ہر شخص کی آواز جو ہے موسیقیت رکھتی ہوئی تو نہیں ہو سکتی۔ کسی کا گلا اللہ تعالیٰ نے بڑا آہنگ والا رکھا ہوتا ہے، اس کے گلے سے آواز ایسی نکلتی ہے، لیکن ہر ایک کا گلا تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن قرآن کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب آپ پڑھو تو جس طرح کا بھی گلا ہے آپ اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرو، اچھے سے اچھا پڑھو، خوبصورت بنا کے پڑھو، اور اس کو غنا کے ساتھ پڑھو، اس کو ردم بنا کے پڑھو۔ اور ردم بنا کے پڑھنا، ردم تو قرآن کے اندر اپنی آیات کے اندر بڑا ردم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن کی آیات آتی ہیں وہاں پہ ایک خاص ردم سے یعنی ان کے قافیہ ردیف بھی ملے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے تو اسی بنیاد پر تو جو مکے کے کافر تھے وہ اس کو شاعری کہا کرتے تھے کہ یہ تو شاعری ہے، تو یہ اس طرح کا ردم جو ہے شاعری کے اندر ہوتا ہے۔ تو ردم مطلقاً غلط نہیں ہے، البتہ آلات موسیقی سے ردم پیدا کرنا وہ غلط ہے۔ اور آلات موسیقی کون سے ہوں گے؟ وہ ہر دور کے آلات موسیقی ہوں گے، وہ اس دور کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ آج کے دور کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ جدید ترین بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی ایک آلہ موسیقی کا نام لے کر آپ کہیں کہ یہ حرام ہے اور دوسرا حلال ہے، یہ درست نہیں۔ رہ گیا معاملہ دف کا، تو دف کے اندر جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ ایسی دف اس چیز کو کہتے ہیں جس کا ایک سائیڈ کھلی ہوئی ہو، ایک پرت ایک طرف تو وہ بند ہو، دوسری طرف کھلی ہوئی ہو۔ جب وہ کھلی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی آواز اور ہوتی ہے، جب وہ بند ہوتی ہے تو اس کی اور آواز ہوتی ہے۔ اب بھی دیکھ لیں، یہ جو ڈھولک ہے اور دف ہے اس کے اندر یہی فرق ہے
کہ ڈھولک کے اندر جو ہے وہ دونوں سائڈیں بند ہوتی ہیں، لہذا اس میں دھم دھم کی آواز آتی ہے، اور جب آپ اس کو ایک طرف سے روک دیتے، ایک طرف سے کھول دیتے ہیں تو اس میں دھپ دھپ کی آواز آتی ہے۔ سرفیس وہی ہوتی ہے لیکن وہ کھلے ہونے کی وجہ سے اس میں دھپ دھپ کی آواز آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آواز جو انسانوں کے دماغ کو معوف کر سکتی ہے، انسان کی نفسیات کے اوپر اثر ڈالتی ہے، جس کو موسیقی کہتے ہیں، جو آلات موسیقی سے پیدا کی جاتی ہے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور وہ منع اسی لیے، اب بھی دیکھ رہے بہت سارے لوگ جو ہے موسیقی سن کے، اور وہ فارابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فارابی جب گیا تھا سیف الدولہ کے دربار میں تو اس نے جا کے ایسی موسیقی بجائی، وہاں پہ کوئی آلہ تھا، محلہ موسیقی اس کے پاس، تو اس نے اس کی ترتیب چینج کی اور اس کو ایسا بجایا کہ سب ہنسنے لگے، اور پھر اس نے اس کی ترتیب چینج کی، پھر اس کو بجایا تو سب رونے لگے۔ تو یعنی اس کے اندر، میوزک کے اندر کوئی ایسی کیفیت تھی، اور انسان کی نفسیاتی کیفیتوں کے اوپر وہ اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا۔ اور پھر اس کو ایسے طریقے سے بجایا کہ موسیقی کے وجہ سے، اس موسیقی کی وجہ سے سب سو گئے، اور وہ ان کو سوتا چھوڑ کے، یہ مورخین نے لکھا ہے فلسفے کی تاریخ میں کہ فارابی ان کو سوتا چھوڑ کے چلا گیا، اور ان کے اوپر وہاں لکھ کے رکھ گیا کہ فارابی آیا تھا اور تم سب آمکوں کو سوتا چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ تو وہ جب وہ سو کے اٹھے تو حیران ہو گئے، وہ تو فارابی کو ڈھونڈ رہے تھے بڑے عرصے سے، تو فارابی آیا بھی اور آ کے ان کی اپنے کرتب بھی دکھا کے چلا گیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آلات موسیقی میں جو حکمت سمجھ آتی ہے، ویسے تو حکمت کوئی بھی سمجھ نہ آئے، جس بات سے منع کر دیا گیا وہ منع ہے، اور جس بات کو حلال اور جائز قرار دے دیا گیا وہ حلال ہے، لیکن جو حکمت سمجھ میں آتی ہے وہ یہی کہ اس میں وہ انسان کی عقل کو معوف کر سکتی ہے، انسان کی نفسیات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور جب وہی آواز دھم دھم کی بجائے دھپ دھپ کی ہو جاتی ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ آپ سن کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا یہ دف کی اجازت بھی سب کو نہیں ہے، یعنی ہر ایک جو ہے وہ دف اٹھا کے بجاتا پھر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس حد تک برداشت کیا ہے کہ چھوٹی بچیاں دف کے اوپر ایسی کوئی شاعری یا ایسے الفاظ جس کے اندر لچر پن نہ ہو اور حیا باختگی کی کوئی بات نہ ہو تو وہ اس کو گا سکتی ہیں۔ اور گھروں کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عید والے دن بچیاں جو ہیں وہ گا رہی تھیں اور دف کے اوپر گا رہی تھیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یہ امزامیر الشیطان کا لفظ ہے وہاں پہ، امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شیطان کے آلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں؟ تو وہ دف کو بھی وہی سمجھے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منع کیا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ بچیاں ہیں گا رہی ہیں، اور عید والا دن ہے اور عید والے دن ان کو گانے دو۔ تو ایسی دو باتیں پھر ہوئیں، ایک تو انسٹرومنٹ کے اعتبار سے کوئی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی آہنگ پیدا کرنے کے لیے، چاہے وہ آپ تاروں کے ذریعے سے کریں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے پیدا کریں، وہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو الفاظ کا جو لچرپن ہے یا الفاظ کی جو بے حیائی ہے وہ کسی بھی چیز میں ہو، یا زومانہ قسم کی شاعری ہو، اس کو بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ چھوٹے بچے یا چھوٹی بچیاں الگ الگ وہ اپنی جگہ پہ اگر کوئی ایسا کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا بزرگوں کے لیے نہیں ہے یہ۔ ایک بات جو اس میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ابھی میرے ذہن میں نقطہ آیا تھا تو وہ نکل گیا، اس کا ایک پہلو اور ہے، چلیں آ جائے گا تو پھر میں عرض کر دوں گا۔ تو اس میں آلات موسیقی، ہاں ایک پہلو یہ ہے جو جس کے اوپر علماء کا اختلاف ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ اگر آلات موسیقی سے جو موسیقی پیدا ہوتی ہے اس پر تو اتفاق ہے، سوائے چند جدید ذہن کے علماء کے اور اباحیت پسند علماء کے جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں، وگرنہ جن کا نصوص کے اوپر اعتماد ہے، جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے اوپر اعتماد ہے، وہ سب تقریباً اس بات پر متفق ہیں۔ البتہ ایک فرق یہ ہے کہ موسیقی اگر وہی آہنگ، وہی موسیقی یا وہی آواز جو کسی آلہ موسیقی سے پیدا ہوتی ہے، کوئی شخص اگر اپنے گلے سے پیدا کر لے، اپنے منہ کے ساتھ کوئی ایسی آواز پیدا کر لے، ایسا آہنگ پیدا کر لے جو موسیقی ہی ہے، وہی موسیقیت یا موسیقی کی آواز جو آلہ موسیقی سے پیدا ہوتی ہے، وہ اگر ناجائز ہے تو اگر کسی نے اپنے منہ سے پیدا کر لی تو وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں کا تو اس بات پہ بھی اتفاق ہے کہ آواز اصل میں چونکہ
کیفیتوں کو خراب کرنے والی، نفسیاتی کیفیتوں کو خراب کرنے والی آواز ہے۔ آلے کا مسئلہ نہیں ہے، آلے کی تاریں حرام نہیں ہیں، آلے کا کوئی میٹیریل حرام نہیں ہے، بلکہ اصل تو آہنگ ہے، تو وہ اگر گلے سے بھی نکالا جائے تو وہ درست نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا غنا جس کی مشابہت آلۂ موسیقی سے پیدا ہونے والے غنا کے ساتھ ہو، یا ایسا غنا جس کی مشابہت لچر پنے کے گانوں کے ساتھ ہو، وہ غنا انسان اپنے منہ سے بھی پیدا نہیں کر سکتا، وہ ناجائز ہوگا۔ اسی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گانوں کی طرز پر نعتیں گانا، اور ایسی نعتیں پڑھنا جو گانوں کی طرز پر ہوں، ایسی نعتیں پڑھنا جو یا ایسی آواز نکالنا جو موسیقیت کو ابھارنے والی ہو، تو یہ دراصل جذبات کو اروز کرنے والی چیزیں ہیں۔ لہٰذا یہ چیزیں ان آلات موسیقی پر ہوں تو بھی ناجائز ہیں، اور اگر یہ منہ سے کوئی موسیقی کی آواز نکال کے کی جائیں تو بھی ناجائز ہیں۔ واللہ عالم۔ یہ وہ چند پہلو تھے جو میرے ذہن میں تھے، مجھے استحضار تھا، باقی اصل بات کیا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔